پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے اتنا بڑا مینڈیٹ لیا، 14 قومی اسمبلی کی ان کی سیٹیں ہیں، 30 لوگ ان کے صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں، اور ان کے وزیر ہیں، ان کے گورنر کراچی سے ہیں، صدر مملکت کراچی سے ہیں، اور یہ کراچی کی اتنی بات کرتے ہیں کہ کراچی کے حالات اگر خراب ہیں تو وفاق یہ کرے گا اور وفاق وہ کرے گا۔ 650 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے آپ نے اتنے پیسے بھی نہیں رکھے ہیں جتنے آپ سالانہ کے الیکٹرک کے منافع میں شرکت سے وفاقی حکومت ہم سے لے لیتی ہے کراچی کے لوگوں سے، وہ بھی ایسے بھی نہیں رکھے ہیں۔ لیکن کراچی کی بات کرنے والوں نے کراچی کے نوجوانوں کے اوپر شب خون مارا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملازمتیں دیں گے، لیکن جو وفاقی ملازمتیں براہ راست پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس ہیں، اور اس میں جو اربن سندھ کا معاملہ ہے اس پر انہوں نے شب خون مارتے ہوئے کوٹا سسٹم کی مدت نہ صرف یہ کہ بڑھائی ہے بلکہ لامتناہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 اگست کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ایس آر او 747-1 جاری کیا ہے، اور اس ایس آر او کے مطابق انہوں نے اب وفاقی ملازمتوں میں جو کوٹا سسٹم ہے اس میں لامتناہی توسیع کر دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا کراچی اور اربن سندھ کے لوگوں کے اوپر ایک بہت ہی کاری وار ہے اور شب خون مارنے کے مترادف ہے، اور ہم حیران ہیں کہ وہ کام جو نواز شریف 2013 سے لے کر 2018 تک نہیں کر سکے، وہ کام عمران خان نے خاموشی سے کر دیا اور رات کی تاریکیوں کے اندر چپ چاپ سے یہ ایس آر او جاری کر دیا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کوٹا سسٹم ہے وہ 1973 میں متعارف کرایا گیا تھا، اور آئین کے آرٹیکل 27 کے مطابق یہ بات طے کی گئی تھی کہ جو وفاقی ملازمتوں میں مختلف ملک کے حصوں کا کوٹا ہے، اس میں جب سندھ کا کوٹا جو 19% ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک 11 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ کوٹا ہوگا کہ جو رورل سندھ سے متعلق یعنی دیہی سندھ سے متعلق لوگوں کو اس میں جو ہے وہ ملازمتیں دی جائیں گی، اور جو اربن سندھ ہے یعنی شہری سندھ ہے اس شہری سندھ کو 40% یعنی 7.6 اس میں 19 میں سے جو ہے وہ حصہ ملے گا۔ اس طرح 60-40 کا یہ ریشو بنا تھا، اور یہ بیس کیا تھا 1972 کی مردم شماری کے مطابق۔ 1972 کی مردم شماری میں یہ ریشو اسی طرح سے ہوتا تھا۔ اربن سندھ جو تھا یعنی شہری سندھ جو تھا وہ 40% ہوتی تھی اس کی آبادی، اور 60% آبادی دیہی سندھ کی ہوتی تھی۔ اس کے بعد سے کئی مردم شماریاں ہو گئیں، اور آخر میں جو 2017 میں مردم شماری ہوئی جس پر ہمارے شدید تحفظات ہیں کہ کراچی کی آبادی صرف 1,49,00,000 اور 11 لاکھ ڈسٹرکٹ کونسل کی آبادی ملا کر 1,60,00,000 شو کی گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے پیرامیٹرز موجود ہیں اور جتنے لوگوں کی ریسرچ موجود ہے اور ورلڈ بینک اور جتنے ادارے ہیں ان کی طرف سے جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق 2.5 سے 3 کروڑ کراچی کی آبادی بنتی ہے۔ ابھی اس پر ہی بات چل رہی تھی کہ 5% بلاکس کو کھولا جائے گا اور ان کے اوپر دوبارہ سے جو مردم شماری ہوگی، اور اس میں ہی حکومتیں لیت و لال سے کام لے رہی تھیں کہ یہ ایٹم بم بھی عمران خان نے کراچی اور سندھ کے شہری لوگوں کے اوپر پھینک دیا کہ کوٹا سسٹم میں نے آپ سے کہا کہ 10 سال کے لیے 1973 میں اس لیے آیا تھا چونکہ دیہی سندھ کے اندر سہولتوں کی کمی ہے، تو لہٰذا 10 سال کی مدت ایسی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ تقسیم پیدا کر دیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ لگ گیا ملک میں، بعد میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے 1985 میں 10 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا، پھر جمہوریت آ گئی اور سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ بعد ازاں یہ ہوا کہ قومی اسمبلی اور جو ہے وہ سینٹ سے 1999 میں یہ آئینی ترمیم کی گئی، اور اس طرح اس کو کوٹا سسٹم کو 2013 تک کے لیے 40 سال کے لیے کر دیا گیا۔ اس میں ضمنی طور پر ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ جس قومی اسمبلی نے نواز شریف صاحب کے اس دور میں یہ کام کیا تھا اس میں ایم کیو ایم نواز شریف صاحب کی اتحادی تھی، اور ان کی بہت بڑی میجورٹی اس وقت جو ہے وہ کراچی سے اور حیدرآباد سے اور اربن سندھ سے ایم کیو ایم کو ملی ہوئی تھی۔ ان کے سینیٹرز بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، یہ بل سینٹ نے بھی پاس کیا تھا، اور اس طرح ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اشتراک عمل سے یہ بل یہ جو ہے وہ آئین میں ترمیم ہو گئی تھی، اور کوٹا سسٹم 40 سال یعنی 1973 سے 2013 تک کے لیے ہو گیا۔ 2013 سے عملاً کوٹا سسٹم ختم ہو چکا ہے، لیکن اور بغیر کسی لیگل کور کے وفاقی ملازمتوں میں اس کوٹے کو اپلائی کیا جا رہا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں جب کراچی پورٹ ٹرسٹ کی کچھ ویکنسیز آئیں اور اس میں یہ کام کیا گیا کہ کوٹے کے مطابق مختلف جگہوں کی لکھیا گیا کہ فلاں عہدے کے اوپر جو ہے وہ رورل سندھ سے اتنے لوگ چاہیے، پنجاب سے اتنے چاہیے، کے پی سے اتنے چاہیے، تو پتہ چلا کہ وہ
تقریباً 400 کے قریب جو ملازمتیں تھیں ان میں اربن سندھ کے لیے کوئی ملازمت نہیں تھی. اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا, جماعت اسلامی نے اس پر بات کی, اس پر ہم نے اپنا میسج پورے پاکستان کے لوگوں کو اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو دیا, تو اس سے ایک رد عمل پیدا ہوا اور پھر اس کو ہولڈ کر لیا گیا. لیکن اس سے بات اجاگر ہوئی کہ 2013 سے لے کر 2020 ہو گیا ہے اور کوٹا سسٹم خلاف قانون اور خلاف آئین جو ہے وہ قائم رکھا گیا ہے, جو کہ آئین کے مطابق 2013 میں ختم ہو گیا تھا. آج جو کام کیا, یعنی جو 19 اگست کو جو کام کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے, انہوں نے تو حد ہی کر دی اور انہوں نے ایسا SRO جاری کیا کہ جس میں جو سول سرونٹ رولز ہیں اپائنٹمنٹ کے اور ٹرانسفر کے اور پروموشنز کے, ان رولز میں ہی انہوں نے اس بات کی ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کوٹا سسٹم جس کے لیے آئین میں ترمیم بہت ضروری ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, اس کو ہی ایک طرف رکھتے ہوئے کہا کہ آئندہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ لامتناہی طور پر اب یہ ٹائم فریم نہیں ہوگا کوٹا سسٹم کا, بلکہ یہ ٹل فردر آرڈر یعنی آگے تک چلتا رہے گا. تو گویا پی ٹی آئی نے, پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے اتنا بڑا مینڈیٹ لیا, 14 قومی اسمبلی کی ان کی سیٹیں ہیں, 30 لوگ ان کے صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں اور ان کے وزیر ہیں, ان کے گورنر کراچی سے ہیں, صدر مملکت کراچی سے ہیں, اور یہ کراچی کی اتنی بات کرتے ہیں کہ کراچی کے حالات اگر خراب ہیں تو وفاق یہ کرے گا اور وفاق وہ کرے گا. ابھی تو ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ 650 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے آپ نے اتنے پیسے بھی نہیں رکھے ہیں جتنے آپ سالانہ کے الیکٹرک کے منافع میں شرکت سے وفاقی حکومت ہم سے لے لیتی ہے کراچی کے لوگوں سے, وہ بھی ایسے بھی نہیں رکھے ہیں. لیکن کراچی کی بات کرنے والوں نے کراچی کے نوجوانوں کے اوپر شب خون مارا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ملازمتیں دیں گے, لیکن جو وفاقی ملازمتیں براہ راست پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس ہیں اور اس میں جو اربن سندھ کا معاملہ ہے اس پر انہوں نے شب خون مارتے ہوئے کوٹا سسٹم کی مدت نہ صرف یہ کہ بڑھائی ہے بلکہ لامتناہی کرنے کی کوشش کی ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو ریشو انہوں نے طے کیا ہے 40 اور 60 کا, وہ ریشو اب تبدیل ہو چکا ہے. 2017 کی مردم شماری میں سندھ اربن کی آبادی 52% ہے اور سندھ رورل کی آبادی 48% ہے, 48% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوٹا ہونا بھی ہوتا تو آبادی کی اس شرح کے مطابق ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے تو اس کو بھی خاطر میں نہیں لائے ہیں اور لامتناہی وہی کوٹا متعین کر دیا ہے جو 1972 کی مردم شماری کے مطابق ہے. یہ کام تو پیپلز پارٹی بھی نہیں کر پا رہی تھی. ہمیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ اٹیمپٹ کی گئی تھی 2018 میں, جب رضا ربانی صاحب نے پرائیویٹ بل کی صورت میں یہ امینڈمنٹ جمع کرانے کی کوشش کی اور سینٹ کی کمیٹی کے سپرد یہ معاملہ ہوا کہ آئین کی آرٹیکل 27 میں امینڈمنٹ کی جائے, یعنی کوٹا سسٹم میں مزید 20 سال کا اضافہ کیا جائے. لیکن جو سینٹ کی کمیٹی تھی اس نے رضا ربانی صاحب کی اس کوشش کو مسترد کر دیا تھا, ریجیکٹ کر دیا تھا اور معاملہ وہیں پر ختم ہونے لگا تھا. لیکن عمران خان نے تو اس سے بھی 10 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کراچی کے نوجوانوں کے اوپر یہ کاری وار کیا ہے. ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ آپ ملازمتوں اور کراچی کی بات کرتے ہیں, لیکن کراچی کے نوجوان جن کو ویسے ہی صوبائی سطح پر بھی زیادتیوں کا جو ہے وہ نشانہ یہ بنایا گیا ہے کہ 2 لاکھ کی تعداد میں جعلی ڈومیسائل کراچی کے بنے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں اور اس پر آپ نے یہ کام کیا ہے کہ آپ نے مزید کوٹا بڑھا دیا ہے اور لامتناہی بڑھا دیا ہے. کیا ہمارے کراچی کے نوجوانوں کا کام بس اب یہ ہے کہ وہ فوڈ پانڈاز میں کام کریں, وہ گھروں میں کھانے سپلائی کریں, وہ ریسٹورنٹ کے اندر بیرے بنیں, یا وہ صرف محض جو ہے وہ کسی ایسی جابز کریں کہ جو ان کی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ پورے پاکستان کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کراچی سے مینڈیٹ رکھنے والی دوسری جماعت جس کے پاس پورے شہر کا مینڈیٹ ہوا کرتا تھا اس کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ جب یہ 20 سال کے لیے ایکسٹینشن اس میں کی گئی نواز شریف کے دور میں, تب بھی ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی تھی, اور جب عمران خان نے یہ شب خون مارا ہے تو بھی ایم کیو ایم پی ٹی آئی کی اتحادی ہے. تو گویا کراچی کے اوپر جتنے کاری وار کرنے ہوں, مینڈیٹ لینے والی ان جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور جو چاہو کرتے رہو. ظاہر جماعت اسلامی صورتحال پہ خاموش نہیں رہ سکتی. ہم اس کو قانونی اعتبار سے بھی چیلنج کریں گے, اس لیے کہ جو سول سرونٹ ایکٹ ہے اس میں یہ بات بہت واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ کچھ اس میں سے رولز وہ ہیں کہ جن میں کوئی بھی اتھارٹی اپنا کام کر سکتی ہے, لیکن کچھ رولز ایسے ہیں کہ جو صرف آئین کے مطابق ہی چلیں گے, کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں وہ. ان کانسٹیٹیوشنل رولز کو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی بھی اتھارٹی, کوئی پرائم منسٹر, کوئی صدر تبدیل نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ کام جو عمران خان نے کیا ہے یہ خلاف آئین بھی کیا ہے. اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے, اس پر بات بھی کریں گے اور اویئرنیس بھی پیدا کریں گے. کراچی کے لوگوں, تم اپنے اچھے برے کی تمیز خود کرو, دیکھو کہ جن ہواؤں اور فضاؤں کو تم نے ووٹ ڈالا تھا
آج وہ کس طرح تمہارے بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور کس طرح تمہارے خلاف کاری وار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ان تمام امور پر آپ سے رابطہ رکھے گی. پھر انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ سے میں مردم شماری کے اوپر اور وہ ان ساری زیادتیوں کے اوپر کہ جو کراچی کو فنڈز دینے میں کی جا رہی ہیں, پی ایف سی ایوارڈ کی صورت میں صوبائی حکومت کی طرف سے جو نااہلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور زیادتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے آئندہ بات کریں گے.